میں یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں، عبادات کرنا، اعمال کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنا، احکام شریعت پر عمل کرنا، اللہ کی قسم یہ انسان کے لیے مزاج بن جاتا ہے، لیکن بنتا یہ کب ہے، طبیعت بندی کب ہے؟ جب بندے کو احساس ہو کہ میں نے دنیا میں بہت تھوڑی دیر رہنا، بس اس لیے حدیث پاک میں ہے نا کہ دنیا کے لیے اتنا کماؤ، اتنا عمل کرو جتنا تم نے یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے اتنا کماؤ جتنا تم نے وہاں رہنا ہے۔ یہاں کتنا عرصہ رہنا ہے اسی کے ساتھ محنت کریں، کمائیں۔ کمانے میں کیا ہے؟ شریعت کون سی منع کرتی ہے؟ کمائیں، لیکن یہ ہم ذہن میں رکھیں کہ ہمارا وہاں کا عرصہ کتنا ہے۔ دنیا تو چھوڑنی ہی چھوڑنی ہے، اور وہاں پر واپس آنے کے کوئی چانس نہیں۔ موت آنے کی دیر ہے، سارے دروازے اور سارے راستے بند ہیں، واپسی نہیں آ سکتے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ ہم اپنے اوقات کو ضائع مت کریں، اپنے اوقات کو عبادات پر لگائیں، بس اللہ کے حکم کے مطابق چلیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ وہ شخص اللہ کے ہاں کامیاب ہے کہ جو شخص اپنا تزکیہ کرے، اپنے آپ کو پاک اور صاف کرے، اپنے آپ کو پاک اور صاف کرے، گناہوں سے پاک کرے، کفر و شرک سے پاک کرے، بدعات کی نحوست سے پاک کرے، معاصی سے پاک کرے، جو خود کو پاک کرے۔ قد افلح من تزکا، یہ اللہ فرما رہے ہیں، قد افلح من تزکا، وہی شخص کامیاب ہوگا جس نے اپنا تزکیہ کرنا ہے، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے اللہ کا ذکر کرے، اپنے اللہ کا نام لے، اپنے اللہ کو یاد کرے، اپنے اللہ کو یاد کرے۔ اس لیے ہم اس چیز کا اہتمام کریں، اپنا تزکیہ کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اور ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہنا ہے۔ یہ مزاج بنا لیں، بس تزکیہ کرنا ہے اور ہم نے اللہ اللہ کرنا ہے۔ تزکیہ انسان کا یہ کب ہوتا ہے، کہ بندے کی اصلاح کب ہوتی ہے؟ اصلاح بندے کی تب ہوتی ہے، تزکیہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان اس شخص کی مجلس میں رہے جو مزکا ہے، اس کی صحبت میں رہے جو تربیت یافتہ ہے، اس کے پاس رہے کہ جو انسان تربیت یافتہ ہے، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں صحبت اہل اللہ، صحبت اہل اللہ۔ یہ جو قرآنی نسخہ ہے تربیت کا، یہ قرآنی نسخہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ قرآنی نسخہ ہے کہ اگر تم نے ٹھیک ہونا ہے تو جو ٹھیک ہے ان کے ساتھ رہو، جو ٹھیک ہے ان کے ساتھ رہو، تم نے بدلنا ہے تو جو بدلے ہیں ان کے ساتھ رہو، متقی بننا ہے تو متقین کے ساتھ رہو۔ یہ قرآنی نسخہ ہے، اسے کہتے ہیں صحبت اہل اللہ۔ بات اچھی طرح سمجھنا، اگر بہت زیادہ گرمی ہو اور کوئی شخص ٹھنڈک حاصل کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اس کمرے میں جائے جس کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے۔ توجہ رکھنا، اس کمرے میں جائے جہاں ایئر کنڈیشن چل رہا ہے۔ وہ جتنا اے سی کے قریب ہوتا جائے گا اتنی اس کو ٹھنڈک ملتی چلی جائے گی، اور اگر کہیں سردی ہے اور گرمی حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہیٹر کے قریب ہو جائے۔ جتنا ہیٹر کے قریب ہوتا چلا جائے گا اتنی اس کو گرمی محسوس ہوتی چلی جائے گی۔ تو جو شخص اہل دل ہے، جو شخص اہل اللہ ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت کی گرمی مچل رہی ہے، یہ جس قدر اپنا دل اس کے دل کے قریب کریں گے تو اس کی حرارت ہمارے قلوب میں منتقل ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ بات یاد رکھنا، اس لیے کہتے ہیں نا صحبت اہل اللہ بہت شرط ہے، صحبت اہل اللہ بہت شرط ہے۔ لیکن اس کمرے میں اے سی چل رہا ہے، ہم اس کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کمرے میں اے سی چل رہا ہوگا، ہم کمرے میں بیٹھے ہوں گے، اس کے باوجود بھی ہمیں اے سی کی ٹھنڈک نہیں لگے گی، اس لیے کہ ہم نے ایک کھڑکی کا سوراخ کھلا ہوا ہے جہاں سے گرمی اندر آ رہی ہے۔
آپ اہل اللہ کی صحبت میں، میں اور آپ، ہم اہل اللہ کی صحبت میں رہ کر بھی اہل دل نہیں بن سکیں گے، کیونکہ ہم نے گناہوں کی کھڑکی بند نہیں کی ہوتی، اس کو کھول کے رکھتے ہیں۔ یہ جو ہمارے زور دیا جاتا ہے کہ کچھ وقت شیخ کے پاس رہیں، کچھ وقت اہل اللہ کے پاس رہیں، اس رہیں کا معنی یہ ہوتا ہے کہ باقی تعلقات ختم کر کے باہر رہیں، کچھ دن ایسے ماحول میں رہیں کہ جہاں گناہوں کی کھڑکی کھلی نہ ہو، آپ کو بازار نہ جانا پڑے، آپ کو کسی ایسی جگہ پر نہ جانا پڑے کہ جس کے اندر گناہ کا ماحول ہے۔ گناہ کے ماحول میں جا کر تو گناہ کا اثر ہونا ہی ہونا ہے نا۔ یہ تو نہیں آدمی گناہ کے ایسی جگہ پر جائیں کہ جہاں پر گند ہے اور کہیں جی مجھے بو نہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی آپ نیک ہیں تو تب بھی بو آئے گی، برے اگر ہیں تب بھی آئے گی۔ میری بات اچھی طرح یاد رکھنا، اگر انسان ایسی جگہ سے گزرے کہ جو جگہ تعفن زدہ ہو، بدبودار ہو، آدمی کو بو محسوس ہوگی، شرط یہ ہے کہ آدمی کا ناک ٹھیک ہو۔ تو بو آنا اس بات کی علامت ہے کہ ناک ٹھیک ہے، یا بو آنا اس بات کی علامت ہے کہ ناک خراب ہے۔ تو اگر گناہوں کے ماحول میں جائے اور گناہ کو دل کرے تو اس بات کی علامت ہے کہ یہ بندہ انسان ہے، تبھی اس کا دل کر رہا ہے نا، اس کا معنی ہے کہ انسان ہے، لیکن کرنا نہیں ہے۔ گناہ کا تقاضا نہ ہونا یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، گناہ کا تقاضا ہونا ہے، پھر اس پر اس تقاضے پر کنٹرول کرنا ہے، اس کا نام عبادات ہے۔ ہمارے جو لوگ بیعت ہونے کے بعد، میں آج بھی بیان کر رہا ہوں، مجھے میسج ہے کہ یہ بیعت کے کلمات ضرور کہلانا، چونکہ سن رہے ہیں بیعت کے کلمات ہمارے جو آج بھی، میں نے اس آج کے نشست کو لائیو کیا ہے، میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ میں اپنے سے تعلق والوں کا بہت زیادہ خیال کرتا ہوں۔ شاید یہاں پر کیونکہ میسج اتنے زیادہ آتے ہیں کہ میں اس کو رکھتا نہیں ہوں، ضروری جواب دے کے پھر ختم کر دیتا ہوں، لیکن جو کہ کل شام کا میسج ہے، شاید ہاں یہ ایک خاتون کا میسج ہے، ان کے میسج پر میں نے، اب مجھے نہیں پتا ان کی عمر کیا ہے، مجھے نہیں پتا ان کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں، مجھے نہیں پتا ان کی تعلیم ہے کہ نہیں، مجھے اتنا پتا ہے کہ مجھ سے بیعت ہے۔ تو صرف ان کا میسج آیا تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے ابو آپ خیریت سے ہوں گے، الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں، کئی مہینے ہو گئے خانقاہ مجلس نہیں ہو رہی، ہر ماہ پہلی اتوار آنے سے پہلے مجلس کی روحانیت کا مزہ یاد آتا ہے، کل اتوار ہے، وقت ہو تو وہ مجلس پھر منعقد کر دیجئے، ابو ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں، دعا کی محتاج۔ تو میں نے میسج پڑھا تو میں نے فوراً مرکز میسج کیا کہ بھی کل اتنے بجے یہ زوم بنا کے چلا دو۔ اب ساتھی سن رہے ہیں، جہاں جہاں ہمارے متعلقین بیٹھے سن رہے ہیں، میں نے کہا فوراً چلا دو، فوراً میں نے ان کو چلا دی۔ اب جو بھی ان کا میسج آیا تھا، میرا دل تو باغ باغ ہو گیا۔ ابو میں میسج کے بعد ذکر کے لیے بیٹھ گئی، اللہ سکون تو بتا نہیں سکتی، حالت پہلی بار ایسی ہوئی کہ زبان ذکر کر رہی تھی، آنکھ آنسو بہا رہے تھے، لنک دیکھتے ہی تو دل سے دعائیں نکل رہی تھی، میں بہت خوش ہوں، اللہ آپ کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے۔ تو اس طرح پھر کئی میسج آنے شروع ہوئے، تو لوگ بہت شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، مجھے نہیں پتا ہوتا کون ہے، مجھے ان کے حالات کا نہیں پتا، لیکن احساس ہوتا ہے۔ میں اکثر، شاید آپ نے دیکھا ہو، بہت سارے ساتھی مجھے کبھی کہتے ہیں دعا تسبیحات، تو میں ان کو کہنا دعا تسبیحات میرے پاس ریکارڈنگ شدہ بھجواتے ہوئے آپ اس کو سن لیں اور طریقہ بھی آپ کو آ جائے گا۔ تو بہت سارے ساتھی مجھے کہتے ہیں، اور واقعتاً ایسے ہیں کہ میں نے کہا یہ گناہ نہیں جان چھوڑ رہے، میں نے کہا میں ذکر بھیج رہا ہوں، آپ اس کو سنو۔ تو میں نے کہا جی میرے گھر سے میرے دفتر کا فاصلہ ہے، شاید آج بھی بیان کے اندر بیٹھے ہوں گے، میرے گھر سے میرے دفتر کا فاصلہ تقریباً 20 منٹ کا ہے، اور یہ دعا تسبیحات تقریباً 30 سے 35 منٹ کی ہے۔ تو میں جاتا ہوں تو سنتے جاتا ہوں، آتا ہوں تو سنتا آتا ہوں، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ذکر کی عادت بھی ہو گئی ہے اور گناہوں سے جان بھی چھوٹ گئی۔ اب یہ ذکر میں نے ریکارڈنگ کس کے لیے کرائے، ریکارڈ کس کے لیے کرائے؟ امریکہ سے خاتون ہیں، مجھ سے انہوں نے ایک مرتبہ میسج کیا کہ جی چاہتا ہے کہ آپ نا ذکر ریکارڈ کرا کے بھجوا دیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کیسے کرنا ہے۔ تو میں ترکی میں تھا، میرے پاس ایک مہمان ابو ظبی سے تشریف لائے تھے، تو صبح انہیں ذکر میرے ساتھ ہی کرنا تھا، تو میں نے کہا چلے ریکارڈنگ شروع کرا دیں، کرنا تو ہے ہی، ریکارڈنگ بھی کر دوں۔ تو وہ ریکارڈنگ کر میں نے اس کو بھیجا، اس کا نتیجہ کہ آج پورے عالم میں وہی ذکر چلتا ہے جو میں نے ایک بندے کے لیے ریکارڈ کرایا تھا۔ کسی ایک بندے کے خلاص ایسا ہوتا ہے وہ جو لاکھوں کی زندگیاں بدل کے رکھ دیتا ہے۔ یعنی آپ میں سے کوئی ایک بندہ طلب کے ساتھ مسئلہ پوچھے گا،
میں جواب اس کو دوں گا، اور سننے والے کتنے بندے ہوں گے جن کی زندگی بدل جائے گی، جبکہ جواب ان کے لیے نہیں دیا ہوگا، جواب کسی ایک کے لیے دیا ہوگا۔ یہ عجیب بات ہے۔ حضرت سید شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ دہلی کی شاہی مسجد میں آپ نے خطاب فرمایا، بہت لوگ آتے تھے حضرت کے خطاب کا، ظاہر ہے وہ سید دادے بھی تھے اور پھر باعمل بھی تھے اور بہت عجیب آدمی تھے۔ تو بیان سے فارغ ہوئے، باہر نکلے تو ایک آدمی ملا، تو اس نے کہا بھائی مولوی اسماعیل کا بیان کہاں پر ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ بیان تو ہو گیا۔ اس نے کہا میں تو مولوی اسماعیل کا بیان سننے کے لیے آیا تھا، تو نے فرمایا آؤ پھر کر دیتے ہیں۔ حضرت آئے تو ایک بندے کے لیے پھر بیان کی، اللہ۔ تو ایک شخص نے حضرت سے کہا، حضرت جملہ سننا، ایک شخص نے حضرت سے کہا حضرت آپ نے ایک کے لیے پھر بیان کیا؟ حضرت فرمایا ہم بیان کرتے ہی ایک کے لیے، نہیں سمجھے؟ اللہ کے لیے فرمایا ہم تو کرتے ہی ایک کے لیے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں اس کی طلب پر پورا گھنٹہ۔ اللہ میں باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔